اب جائیں گے آج کا دوسرا بہت اہم موضوع، وہ ہے پاکستان کا ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں رہنا یا نکل جانا۔ اس مہینے اس حوالے سے ایک بہت اہم اجلاس ایف اے ٹی ایف کے ہو رہے ہیں۔ اس ماہ کی 21 تاریخ کو ایف اے ٹی ایف یعنی فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا اجلاس ہوگا، اور اس سے پہلے اس حوالے سے کنسلٹیٹو اجلاس ہوں گے جو کہ 14 سے 16 جون تک ہوں گے، جس میں پاکستان کو ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے نکالنے یا اس میں رکھنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان نے ایف اے ٹی ایف کو تازہ پیش رفت سے آگاہ کر دیا ہے اور ایک رپورٹ پیش کی ہے، جس پر جواب آنے کے بعد پاکستان حتمی رپورٹ پیش کرے گا۔ امید ہے اس مرتبہ ایف اے ٹی ایف سے پاکستان کے لیے بہتر یا اچھی خبر آئے گی۔ پاکستان نے فروری تک اسی سال 27 میں سے 24 نکات پر جو کہ ایف اے ٹی ایف نے پاکستان کو دیے تھے اس پر عمل درآمد کیا تھا، اور جسے ایف اے ٹی ایف نے بہت کھل کے سراہا تھا۔ ایف اے ٹی ایف نے بقیہ 3 نکات کی تکمیل کے لیے پاکستان کو جون تک کا ٹائم دیا تھا۔ ایف اے ٹی ایف کے مطابق پاکستان کو ٹارگیٹڈ مالی پابندیوں کا نفاذ مزید مؤثر بنانا تھا تاکہ ٹیرر فائننسنگ کے ذرائع کو مکمل خاتمہ ہو سکے۔ پھر اقوام متحدہ سے نامزد تمام دہشت گردوں کی مالی اعانت کے خلاف قانونی کارروائی کو بہتر بنانا تھا۔ اس کے علاوہ عدالتوں سے سزائیں اور جرمانے کتنے قابل عمل، مؤثر اور مناسب ہیں، اس کا بھی تعین کرنا تھا۔ اس کا پاکستان کی کاوشوں کو، پاکستان کی اب تک کی جو پاکستان نے اس سلسلے میں پیش رفت کی تھی اس کو سراہا تھا، اور اس کا اعلان ایف اے ٹی ایف کے صدر نے فروری کے اجلاس کے بعد کیا تھا۔ Pakistan remains under increased monitoring. The FATF recognizes that Pakistan has made significant progress in its effort to improve its anti-money laundering and counter-terrorism financing framework. Pakistan has committed to an action plan with 27 items. 3 items are outstanding. These are following. They must demonstrate effective action in the implementation of targeted financial sanctions so that funds are not being made available to UN-designated terrorists and their associates. They must improve their investigations and prosecutions of all groups of concerns and all people and entities that are helping finance those UN-designated terrorists, not only some groups. And they must show that the penalties by courts are effective, dissuasive and proportionate. یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ پاکستان کے گلے میں ایف اے ٹی ایف کی اس گرے لسٹ کا توق اب سے 3 سال قبل اس وقت ڈالا گیا تھا جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، اور اس سے پہلے ایف اے ٹی ایف مسلسل تنبیہ جاری کر رہا تھا مسلم لیگ نون حکومت کو پاکستان کے مختلف عوامل کے حوالے سے، اور جس کے بعد ایف اے ٹی ایف کو یہ انتہائی فیصلہ کرنا پڑا۔ اس پوری صورتحال پر اور پاکستان کی اب تک کی کارکردگی اور اس مہینے کے حوالے سے اس مہینے جو اجلاس ہو رہے ہیں اس میں پاکستان کے پراسپیکٹس پہ بات کرنے کے لیے ہم نے خاص طور پہ دعوت دی ہے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب حماد اظہر، وفاقی وزیر برائے انرجی اور ہیڈ ہیں پاکستان کے سربراہ ہیں ایف اے ٹی ایف ٹاسک فورس کے، جو پاکستان ایک ٹاسک فورس بنائی تھی اس پورے معاملے کے حوالے سے۔ بہت بہت شکریہ حماد اظہر صاحب۔ لگ تو رہا ہے فیبرری میں بھی لگ رہا تھا کہ ہم بالکل پہنچ گئے اس میں کہ ہمارے گلے سے یہ گرے لسٹ کا توق اترے، لیکن پھر بتایا گیا کہ 27 میں سے 24 پہ ہم نے عمل درآمد کیا، 3 رہ گئے ہیں، گویا کہ ہاتھی نکل گیا تھا، دم پھنسی رہ گئی تھی۔ تو اب یہ اس مہینے میں بڑے کلیدی اجلاس ہیں، کیا امیدیں ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ پاکستان 2 فیٹف کی مانیٹرنگ لسٹس میں ہے، یعنی کہ ہم وہ دنیا کا واحد ملک ہیں جو فیٹف کے 2 مانیٹرنگ پروسیجر سے گزر رہا ہے، اور یہ پاکستان کو جو فیٹف کا ایکشن پلان دونوں دیے گئے ہیں یہ دنیا کے مشکل ترین ایکشن پلان ہے، اس کا فیٹف خود بھی اعتراف کرتا ہے۔ اب آپ جس فیٹف پلان کی بات کر رہے ہیں وہ ایک ہے جس میں 27 ایکشن آئٹمز تھے، اور ہم اس میں سے 24 فروری تک مکمل کر چکے تھے، اور اب ہم نے ان کو مزید اس پہ پیش رفت کر کے رپورٹس بھیجی ہیں، ان کے ساتھ فیس ٹو فیس کا اجلاس ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ اب جب جون کے اینڈ میں اس کا نتیجہ آئے گا، اس ماہ کے اینڈ میں، تو ہم اس میں مزید بہتری اور بلکہ شاید مکمل کریں گے انشاءاللہ ہم نے جو ٹارگٹ کیا ہے۔ دوسری طرف جو اس کا ان پیرلل دوسرا ایکشن پلان چل رہا ہے اس کو ہم ایم ای آر کہتے ہیں، اور ایم ای آر کے بھی آگے 2 جز ہیں، لیکن ان میں سے ایک ٹیکنیکل کمپلائنس کا جز ہے جس میں 40 ریکمنڈیشنز تھیں جو اکتوبر 2019 میں سے، جس میں سے صرف ہم 10 پہ کمپلیشن کی سٹیج پہ تھے۔ تو گزشتہ روز جو نتیجہ آیا، اب ہم 31
جو ہیں 40 میں سے ان پہ ان کو ہمیں کمپلیشن کا سٹیٹس دے دیا گیا ہے، اور ساتھ ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ فیٹف کی تاریخ میں کوئی ایسا دنیا کا ملک نہیں جس نے 2 سال کے اندر اتنی زیادہ پیش رفت ٹیکنیکل کمپلائنس پہ دکھائی ہو. اور اب اس کا بھی جو اگلا مرحلہ ہے وہ افیکٹونیس کا ہے، اس میں کوئی 80-82 کے قریب جز ہیں، اور ان کے اوپر ہمارا کیا سکور ہے وہ بھی ہمیں جون کے اینڈ میں پتہ لگے گا. لیکن آج جو ہمیں نتیجہ موصول ہوا ہے اس میں بہت ڈرامیٹک پیش رفت ہے. جتنے زیادہ ضروری جو سب سے چیلنجنگ آئٹمز تھے وہ بھی سارے، اچھی بات یہ ہے کہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں، اور جو 9 رہ گئے ہیں وہ اتنے چیلنجنگ نہیں، اس کو ہم انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں مکمل کریں گے. لیکن یہ ایک آج ہمیں اچھی خبر ملی ہے. تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک فائٹنگ چانس ہے کہ ہم اس ماہ کے جو آخر میں جو اجلاس ہونے والا ہے، اللہ نے چاہا تو ہم کیا وائٹ لسٹ میں آ سکتے ہیں؟ دیکھیں، گرے لسٹ، وائٹ لسٹ اور بلیک لسٹ، یہ ہم گرے سے وائٹ میں تو تب جائیں گے جب ہمارے یہ دونوں ایکشن پلانز جو ہیں، جو موجودہ 27 نکاتی ایکشن پلان ہے جس میں سے ابھی ہم 24 مکمل کر چکے ہیں، اس کو بھی مکمل کریں گے. اور یہ جو MER ہے جس میں 40 ریکمنڈیشنز ہیں اور 80 کے قریب 82 کے قریب ریکمنڈیشنز ہے افیکٹونیس کی، ان 2 کو بھی ہم مکمل کریں گے. گویا یہ وہ امتحان ہے، اس کے جو بھی نتائج آنے ہیں، یہ وہ امتحان ہے جس میں پاس وہ ہوتا ہے جو 100 میں سے 100 نمبر لائے. یہ وہ امتحان ہے جی. ہمیں تقریباً 100 میں سے 100 نہیں تو کم از کم 99 تو میں کہوں گا کہ مکمل ہونے چاہیے. لیکن اس میں آپ کو ایک اور بات بھی یہاں پہ واضح کرنا چاہوں کہ 2018 میں جب یہ ہماری ٹاسک فورس بھی بنی تھی اور یہ سارا کچھ ہوا تھا، تو یہ دونوں ایکشن پلانز بالکل خالی پڑے تھے، اور بین الاقوامی کمیونٹی یہ سمجھتی تھی کہ پاکستان کا بلیک لسٹ میں جانا تقریباً حتمی ہے، کیونکہ کوئی بھی ملک آج تک اتنے مشکل پلان کو مکمل نہیں کر سکا. آج وہ خود کہتے ہیں کہ بلیک لسٹنگ کا اب کوئی خطرہ نہیں دونوں ایکشن پلانز میں. اب صرف سوال یہ ہے کہ ہم نے گرے سے وائٹ میں کب جانا ہے، اور وہ تب ہی جانا ہے جب ہم یہ دونوں ایکشن پلانز مکمل کریں گے. ان دونوں میں سے بھی، یہ بھی ایک میں آپ کو ایک ٹیکنیکل بات بتاؤں، ان دونوں ایکشن پلانز میں سے جو زیادہ مشکل ایکشن پلان تھا اور جس کی ٹائم لائن زیادہ شارٹ تھیں اور ایکسپائر ہو گئی تھیں، وہ 27 نکاتی والا تھا، جس میں سے ہم 24 الحمدللہ مکمل کر چکے ہیں. جو دوسرا ایکشن پلان ہے 40 نکاتی اور 82 جس میں ریکمنڈیشنز ہیں، اس کی ہمارے پاس ابھی وقت بھی کافی ہے، اور وہ اتنا چیلنجنگ نہیں جتنا پہلا ایکشن پلان تھا. تو ہمارا صاحب یہ کیسا امتحان ہے؟ ہمیں تو یہ لگ رہا تھا کہ اس میں سیاسی عوامل ہوتے ہیں، بعض ملک ہیں، امریکہ ہے، دوسرے ملک ہیں جن کا بڑا ویٹ ہے. تو آپ کی بات سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ وہ MCQs ہیں جس کا کہ انویجلیٹر سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کی جو نتائج ہیں اس پر وہ فیصلہ ہوگا. کیا حقیقت ایسی ہے کہ یہ ایک MCQ کی طرح سے ہم نے 100 میں 100 لیے تو ہم پاس ہوں گے، اور یہ امریکہ کا نہ کردار ہے کوئی، نہ برطانیہ کا کوئی کردار ہے، نہ کسی اور ملک کا کوئی کردار ہے، اور سیاست کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ جو فیٹف کہتا ہے کہ یہ ایک ٹیکنیکل فورم ہے، تکنیتی بنیادوں پہ، غیر سیاسی بنیادوں پہ اس میں فیصلے ہوتے ہیں. آیا ہوتے ہیں کہ نہیں، ہر شخص کی اس پہ اپنی رائے ہے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ جو میوچل ایویلیویشن کا سسٹم ہے، جہاں پہ ایک ملک دوسرے ملکوں کو یا دوسرے ممالک مل کے ایک ملک کو باری باری ایویلیویٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہر ملک کے ظاہر ہے کہ اپنے عزائم ہوتے ہیں، اپنے نیشنل انٹرسٹس ہوتے ہیں، جیو پولیٹیکل ایمز ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ہماری ایویلیویشن کے اندر تو بھارت کو بھی بٹھایا ہوا ہے، انڈیا کو بھی بٹھایا ہوا ہے، جس سے ہم 3 جنگیں جو ہیں وہ لڑ چکے ہیں. اس کے باوجود الحمدللہ ہماری تعریف ہو رہی ہے کہ ہمیں بڑی تیزی سے کمپلیشن مل رہی ہے. تو اس چیز میں جائے بغیر میں تو آپ کو صرف یہی کہوں گا کہ ہماری طرف سے، پاکستان حکومت کی طرف سے کسی بھی قسم کا لیٹ اپ نہیں ہے. اور آج جس کا نتیجہ ہمیں ملا کہ پاک فیٹف کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسے ہوا کہ کسی ملک نے جو 2 سال پہلے 10 سے صرف کمپلیشن پہ تھا 40 پہ، اور وہ اپنا سکور لے گیا 31 آؤٹ آف 40. اس کی پہلے فیٹف کی اپنی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی، اور وہ خود اس کا اعتراف کرتے ہیں. ہم اسی طرح محنت کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جلد از جلد ہمارے یہ دونوں ایکشن پلانز کمپلیٹ ہوں. تو حماد صاحب، آپ نے فرمایا کہ اس کے تو ہم نے یعنی کہ 27 میں سے 24 کر لیے تھے، 3 میں مزید ہم نے انیشیٹو لیا، دوسرے پلان کے اندر بھی ہم نے 40 میں سے 31 کر لیے ہیں، تو یہ بھی بڑی ایک اچیومنٹ ہے. پھر ایکسیکیوشن کے نمبرز ہمارے ابھی کم ہیں. تو یہ کب تک یہ سلسلہ چلے گا؟ مطلب وہ کب تک ہمیں دیکھتے رہیں گے، اور ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے؟ کیا یہ لامتناہی چلنا ہے سلسلہ، یا اس کو ہم نے کسی جگہ پہ کسی حد تک پہنچانا ہے؟
نہیں، لا امتناعی تو نہیں ہے، یہ ختم تو ہوئے گا، اور اب ہم دونوں ایکشن پلانز میں کمپلیشن کے قریب ہیں. میں یہ ضرور کہوں گا، ایک ایکشن پلان میں تو بالکل ہم قریب ہیں 24 میں سے 27 ہے، اور اب مزید اس میں بہتری آئے گی انشاءاللہ جب نتیجہ آئے گا. اور دوسرا بھی ہم اگر 31 میں سے 40 ہیں، اور وہ 31 وہ ہیں جو سب سے چیلنجنگ تھے، جو باقی 9 رہ گئے ہیں وہ اتنے چیلنجنگ نہیں ہیں. تو ہم دونوں ایکشن پلانز میں ہیں تو ہم قریب. اور اچھی بات یہ ہے کہ جو بلیک لسٹنگ جس کو بڑا حتمی سمجھا جا رہا تھا ایک وقت پہ 2-3 سال پہلے، وہ اس کا اب کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن انشاءاللہ تعالی یہ جو تھوڑا سا سفر رہ گیا ہے، ہم محنت کر کے، اور جتنے اس میں ہمیں چیلنجز ہیں، چاہے وہ انٹرنیشنل پالیٹکس سے ریلیٹ کرتے ہیں، یا وہ ہمارا ہمسایہ ملک جو اس فورم کو پولیٹیسائز کرتا ہے فیٹف کا، اس سے ریلیٹ کرتے ہیں، یا ہمارے اپنی تکنیتی جو مراحل ہیں اس سے ریلیٹ کرتے ہیں، ہم انشاءاللہ تعالی اس کو مکمل کریں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ ہم انشاءاللہ جلد اس میں کامیابی حاصل کریں گے. رفلی کیا یہ سال 2021 میں ہو جائے گا اس کا کچھ فیصلہ؟ یہ ہمیں دیکھیں جون کے اینڈ میں ابھی ہمیں 2 بڑے اہم نتیجے ملنے ہیں. ہمارا جو ایکشن پلان ہے 27 نکاتی اس پہ بھی ملنا ہے، اور جو تقریباً 80 نکاتی ہمارا دوسرا ڈیول ایویلیویشن MER کا افیکٹونیس کا نتیجہ ہے، وہ بھی ابھی ملنا ہے. ان دونوں کی مکمل ہونے پہ یہ انحصار کرتی ہے بات. تو اس کا کیونکہ فیٹف کے بڑے کانفیڈینشیلٹی کے بھی رولز ہیں، اور بہت زیادہ وہ اس پہ کھل کے کامنٹ کرنے کو بھی یہ فورم جو ہے وہ وہاں پہ اپریشیٹ نہیں کیا جاتا. تو میں کوئی پریڈکشن یا وہ تو نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں کہ یہ دونوں ایکشن پلانز جو ہیں اس میں ہم جو مشکل مراحل سے اس سے گزر آئے ہیں، اور اب کمپلیشن کے یہ دونوں قریب ہیں. اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم ابھی فوراً نہ نکلیں تو ہمیں کوئی بڑی مشکلات آ جائیں گی. بلیک لسٹنگ کے خطرے سے ہم نکل آئے ہیں، اور اب ہم انشاءاللہ وائٹ لسٹنگ کے ہر مہینے، ہر ماہ، ہر کوارٹر میں ہم قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ جناب حماد اظہر ہمارے ساتھ موجود تھے. سربراہ ہیں پاکستان کی FATF ٹاسک فورس کے، وفاقی وزیر برائے انرجی ہیں حماد اظہر صاحب. اور جیسے کہ آپ نے سنا حماد اظہر صاحب سے کہ FATF کی تاریخ میں اتنا مشکل پلان نہیں دیا گیا. 2 راستے ہیں جن پہ ہمیں چلنے کے لیے کہا گیا ہے، اور اس کے مختلف مراحل ہیں جن کو ہم عبور بھی کر رہے ہیں.